بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستوں، آج انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ مختلف قوموں کی طرف انبیاء کرام کی آمد ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک دنیا میں آبادی کی کثرت ہو چکی تھی۔ مشرق و مغرب میں درجنوں سلطنتیں اور سینکڑوں شہر وجود میں آ چکے تھے، اس لیے انبیاء کا سلسلہ بھی وسیع ہو گیا تھا۔ ایک ہی وقت میں مختلف علاقوں، قوموں اور ملکوں کے لیے کئی انبیاء کرام بھیجے جاتے تھے۔ ہر نبی کو بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں خود فراموشی، خدا شناسی اور جانثاری کا ایک جداگانہ رنگ لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر بابل کے نواحی قصبے کوسا میں پیدا ہوئے تھے۔ طوفان نوح کو اس وقت 1081 برس گزر چکے تھے۔ اس زمانے میں عراق اور اس کے گرد و نواح میں نمرود نامی ظالم و جابر بادشاہ کی حکومت تھی، جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ بابل اس کا پایہ تخت تھا۔ عراق کے لوگ ایک طرف اسے خدا مانتے تھے تو دوسری طرف وہ سورج، چاند، ستاروں اور مظاہر قدرت کی خدائی کے بھی قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرست بھی تھے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر بت تراش تھا۔ گویا شرک اور بد اعتقادی کے سارے روگ اس قوم میں جمع ہو گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت آشنا بنایا اور نبوت کا منصب دے کر قوم کی اصلاح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا اور ان کے سامنے ستاروں، چاند اور سورج کی بے ثباتی ظاہر کی کہ یہ اپنی مرضی سے طلوع ہوتے ہیں، نہ غروب۔ یہ رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب لوگ نہ مانے تو ایک دن ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ ڈالا اور ان کے پوچھ گچھ کرنے پر فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ قوم ششدر رہ گئی اور کوئی جواب نہ پا کر ندامت سے گویا ہوئی، ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہو جو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر۔ قوم ان دلائل کا جواب نہ دے سکی۔ غل مچا دیا کہ اپنے معبودوں کا بھرم رکھنے کے لیے اس شخص کو پکڑ کر جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے روب ڈالنے کے لیے سوال و جواب کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے خوفی سے اپنے رب کی توحید بیان کی اور کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کر سکتا اور مار سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سزائے موت کے ایک قیدی کو آزاد کر دیا اور ایک بے قصور آدمی کو بلوا کر قتل کر دیا۔ حالانکہ کسی کو معاف کر دینا اسے پیدا کر دینا شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی کو قتل کرنے سے کوئی انسان بندوں کی زندگی اور موت کا مالک نہیں بن جاتا، کیونکہ اس طرح تو ہر ایسا انسان جو کسی کا قاتل ہو زندگی و موت پر قادر شمار کیا جانا چاہیے اور اسے خود کبھی موت نہیں آنی چاہیے۔ مگر یہ دلائل نمرود جیسے عقل کے اندھے کو بتانا بیکار تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہت واضح پیشکش کر دی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود مبہوت رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخر وہ بھی اپنی قوم کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ انہیں آگ میں جلا کر نشانہ عبرت بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بہت بڑا آلاؤ دہکایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا گیا۔ اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہی ندا تھی، اللہم انت الواحد فی السماء وانت الواحد فی الارض حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اے اللہ، آسمان میں بھی تو ہی تو ہے، زمین میں بھی تو ہی تو ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے
وہ بہتر کارساز ہے۔ اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور پوچھا، کوئی حاجت درکار ہو تو حکم فرمائیے۔ فرمایا، حاجت تمہارے سامنے رکھنے کے لائق نہیں۔ اس آگ میں تپش ایسی تھی کہ بلندی پر اڑنے والے پرندے بھی جل کر کباب ہو جاتے تھے، مگر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں گرے تو فوراً اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اسی لمحے وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک گلستان بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں رہے۔ فرماتے تھے، یہ دن میری زندگی کے بہترین اور سب سے پرسکون دن تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بھی توحید کی دعوت دی تھی اور کہا تھا، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ باپ نے جواب دیا تھا، ابراہیم کیا تم میرے معبودوں کے منکر ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ آخر کار قوم اور خاندان کو گمراہی پر ڈٹا دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چچا زاد سارہ ایمان لے آئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور انہیں ساتھ لے کر شام روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھتیجے لوط بھی تھے، وہ بھی ایمان لے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے نصیب میں بھی نبوت کا شرف لکھ دیا تھا۔ اللہ نے یہ طے کر لیا تھا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں اور بکھرے ہوئے گروہوں کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو کر ایک امت بنایا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کی بے بانگ دہل دعوت دے کر اللہ کی رضا کی خاطر آگ میں کودے اور اپنے مقصد کے لیے باپ، خاندان، قبیلے اور ملک کو چھوڑ کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس اعزاز کے اہل ہیں کہ ان کو اللہ کی منتخب آخری امت کا جد امجد بنایا جائے گا۔ مگر ابھی جانچ کے کچھ مراحل باقی تھے۔ عشق و وفا کی ابھی کچھ اور داستانیں رقم ہونا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت توحید کے بیج کاشت کرنے کے لیے مناسب زمین کی تلاش میں سفر کرتے رہے۔ وہ کچھ مدت شام میں رہنے کے بعد اپنی بیوی سارہ کے ساتھ مصر چلے گئے، جہاں کے حکمران تولیس یعنی سنان بن علوان نے ان کی بزرگی کے اعتراف میں ایک دوشیزہ ان کے نکاح میں دے دی۔ سنان بن علوان کا تعلق ہائیکوس یعنی چرواہے حکمران خاندان سے تھا، جو نسلاً عرب تھا۔ جو دوشیزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئی، پردیس میں آ کر ہاغار یعنی اجنبی عورت کہلائیں۔ یہ ہاغار عربی میں ہاجر بن گیا۔ حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک لڑکا اسماعیل پیدا ہوا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور شیر خوار بچے اسماعیل کو مکہ کی ایک وادی میں چھوڑ آؤ۔ یہ دوسرا بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ان کی بیوی بھی اس آزمائش میں برابر کی شریک تھیں، کیونکہ آخری امت کے تاجدار کی ماں بننے کے لیے کڑے امتحانوں میں ثابت قدم رہنا شرط تھا۔ صحیح بخاری کی اس روایت میں فاخدمہا ہاجر کے لفظ سے مؤرخین عموماً ظاہری مطلب لیتے ہوئے سیدہ ہاجرہ کو باندی قرار دیتے ہیں، مگر قاضی سلیمان منصور پوری نے بڑی تفصیل سے دلائل جمع کر کے ثابت کیا ہے کہ وہ باندی نہیں بلکہ شاہ مصر کی صاحبزادی تھی۔ ان کا عبرانی نام ہاغار ہے۔ جب فرعون مصر نے سیدہ سائرہ کی کرامات کو دیکھ کر حضرت ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، تب ان کا نام آجرہ ٹھہرا، یعنی اس مصیبت کا اجر ہیں جو بادشاہ کے ظلم سے اٹھانی پڑی۔ پھر جب ہجرت کی اور مکہ میں آباد ہوئیں تو ان کا نام ہاجرہ ٹھہرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طویل سفر کر کے شام سے جزیرۃ العرب پہنچے۔
اور بیوی بچے کو مکہ کے تپتے ہوئے چٹیل میدان میں اللہ کے سہارے پر چھوڑ کر واپس ہونے لگے۔ بیوی کے پاس صرف ایک پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک تھیلی توشے کے طور پر رہنے دی۔ حیران و پریشان حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے چلیں اور مضطربانہ لہجے میں پوچھنے لگیں، ابراہیم، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں اس بے آب و گیاہ وادی میں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آزمائش میری ہی نہیں، میری بیوی کی بھی ہے۔ اسے خود ہی سمجھنا چاہیے کہ مجھ جیسا شوہر اس جیسی بیوی اور شیر خوار بچے کو بھلا کیوں اس ویرانے میں چھوڑ کر جا سکتا ہے؟ جب حضرت ہاجرہ نے بار بار یہی سوال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چپ چاپ اپنے راستے پر چلتے رہے، تب بیوی نے معاملے کی نوعیت کا اندازہ لگا لیا اور پکار کر پوچھا، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ حضرت ہاجرہ کا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ اللہ پر انہیں ویسا ہی بھروسہ تھا جیسا ایک پختہ مومن باندی کو ہونا چاہیے۔ میں اس کی رضا پر راضی ہوں، یہ کہہ کر ہاجرہ واپس مڑ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی گھاٹی کو عبور کیا تو رفیقہ حیات اور بچہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تب انہوں نے مڑ کر اس وادی کی طرف منہ کیا جہاں انہوں نے بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، جانتے تھے کہ پہاڑیوں سے گھری مکہ کی وادی کائنات کا مقدس ترین مقام ہے، جہاں آج بھی اللہ کے سب سے پہلے گھر کے آثار ریت کی تہہ میں چھپے ہوئے ہیں، اور صدیوں سے انبیاء و رسل اس کی زیارت کرنے اور اس کی برکات حاصل کرنے یہاں آتے رہتے تھے۔ تب ایک وفا شعار مومن اور ایک شفیق باپ کی طرح انہوں نے ہاتھ بلند کر کے بارگاہ الہی میں یہ بےتابانہ درخواست پیش کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے باعظمت گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ شکر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ دونوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے، اس کی رضا پر راضی رہنے، اس کی رضا کے آگے سر جھکانے اور اس کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے ڈالنے کا لازوال نمونہ پیش کر دیا۔ یہ یقین کی وہ دولت تھی جس کی بنیاد پر آخری امت کو وجود میں لانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور اس کے اجزائے ترکیبی ہزاروں برس پہلے جمع کیے جا رہے تھے۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو بار آور کیا۔ جیسا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں کیا بلکہ ان کا نام قیامت تک تابندہ کر دیا۔ زمزم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت ہاجرہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں اور خود اس مشکیزے سے پانی پیتی رہیں جو ان کے پاس تھا، مگر تپتے ہوئے صحرا میں یہ تھوڑا سا پانی کہاں تک ساتھ دیتا، جلد ہی ختم ہو گیا۔ ماں کا دودھ سوکھ گیا، ننھا بچہ بھوک اور پیاس سے بلبلانے لگا۔ حضرت ہاجرہ اس کی حالت کو دیکھ کر تڑپ اٹھیں اور کسی مدد کی تلاش میں بار بار وادی کی دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ پر چڑھ کر نہایت بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگیں۔ ادھر بچے کا دم لبوں پر تھا، تب اچانک ایک آواز ابھری جسے کوئی آ رہا ہو۔ حضرت ہاجرہ نے آنے والے کو دیکھنے سے پہلے ہی پکار کر کہا، مدد کرو اگر تمہارے اندر کوئی خیر ہے۔ اگلے ہی لمحے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے فوراً وادی کے ایک گوشے پر اپنا پر مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑتے شیر خوار اسماعیل کے لیے زمزم کا وہ چشمہ جاری ہو گیا جس کے پانی کی مٹھاس، غذائیت
شفائی خواص اور غیر معمولی مقدار آج بھی ساری دنیا کو انگشت بدندا کیے ہوئے ہے۔ اس معجزے کے اثر اور زمزم کے اس چشمے کی برکت سے صحرا میں زندگی کے سوتے پھوٹ نکلے۔ یمن کا ایک خانہ بدوش قبیلہ بنو جرہم یہاں سے گزرا، جو پانی اور چارے کی تلاش میں بھٹکتا پھر رہا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے دور سے فضا میں پرندے کو اڑتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ قریبی علاقے میں پانی میسر ہے۔ تب ان کے تجربہ کار افراد حیران ہو کر کہنے لگے، ہم پہلے بھی یہاں سے گزرتے رہے ہیں مگر کہیں پانی کا نام و نشان تک نہیں دیکھا۔ وہ قریب پہنچے تو زمزم کا چشمہ اور اس کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو دیکھا۔ کہنے لگے، ہمیں یہاں قیام کی اجازت دے دیں۔ حضرت ہاجرہ نے اجازت دے دی۔ اس طرح بنو جرہم یہاں آباد ہو گئے۔ ان کا نسلی تعلق بنو قحطان سے تھا، جنہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے۔ یہ اصل اور خالص عرب تھے جن کا وطن یمن تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان سریانی تھی، مگر بنو جرہم میں پل بڑھ کر انہوں نے بھی عربی زبان سیکھ لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو نسل چلی اسے عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسری نسل کے ساتھ مخلوط عرب تھے۔ بیٹے کی قربانی۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان باقی تھا جو پچھلے دونوں امتحانات سے زیادہ کڑا تھا، کیونکہ اس بار اس میں خود بچے کی رضامندی کا شامل ہونا ضروری تھا۔ خواب میں اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور کمسن اسماعیل تینوں امتحان کی بھٹی میں ڈال دیے گئے۔ توفیق ازلی ان کے شامل ہوئی اور تینوں نے اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیا۔ شیطان نے اس موقع پر پوری کوشش کی کہ کسی طرح کائنات کے ان پاکیزہ ترین بندوں کے عزائم میں رخنہ ڈال دے، انہیں اللہ کی محبت سے ہٹا کر دنیا کی طرف مائل کر دے، مگر ماں باپ اور بیٹا تینوں اپنی اپنی جگہ اللہ کے شیدائی تھے۔ انہوں نے شیطان کو کنکریاں مار کر بھگا دیا، اور پھر آخر منا کی وادی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے ان کی گردن پر چھری چلا دی۔ تب اللہ کی طرف سے ندا آئی، ابراہیم، تم سچائی کے امتحان میں کامیاب رہے۔ دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبہ ذبح ہو چکا تھا۔ وقت کی نبضیں تھم گئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے 3 بڑے امتحانات پورے ہو چکے تھے۔ اب اس برگزیدہ نبی اور اس کے کنبے کو انعامات سے نوازنے کا مرحلہ آ گیا تھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اعزاز دینے کا فیصلہ کر لیا تھا جس کے حقدار کے لیے تاریخ کب سے چشم براہ تھی۔ یہ اعزاز اس گھر کی تعمیر کا تھا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا عبادت خانہ تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تھا تبھی انہیں اس گھر کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی رہنمائی میں بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا طواف کیا تھا اور میدان عرفات جا کر حج کے دوسرے مناسک ادا کیے تھے۔ ان کے بعد ایک مدت تک یہ عبادت خانہ اللہ کی توحید کے زمزموں سے آباد رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کی عمارت اٹھا لی گئی، صرف بنیادیں باقی رہ گئیں۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان بنیادوں پر بھی ریت کے تودے کھڑے ہو گئے اور کعبہ بالکل اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخشا کہ بیت اللہ کو ان کے اور ان کے بیٹے کے ہاتھوں ایک بار پھر اس طرح تعمیر کرایا کہ قیامت تک اس کی عظمت و توقیر کا شہرہ رہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی حدود میں آگاہ فرما دیا اور حکم دیا کہ اسے از سر نو تعمیر کریں۔ قرآن مجید میں ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ
وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے آباد کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر کی جگہ کو، یعنی خانہ کعبہ کے پاس، اور ہم نے انہیں یہ ہدایت دی کہ دیکھو تم میرے ساتھ شریک نہ کرنا کسی کو بھی، اور تم پاکیزہ رکھنا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پس اب بیت اللہ دوبارہ توحید کی اشاعت اور اللہ کی خالص عبادت کا مرکز بننے والا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عظیم مقصد کے لیے ایک بار پھر فلسطین سے ہو کر مکہ معظمہ پہنچے۔ ان کے جوان سال بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تیر اندازی اور تیر سازی کے ماہر تھے، اس وقت زمزم کے چشمے کے پاس بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ باپ کو آتے دیکھا تو محبت اور گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ نے مجھے ایک خاص کام کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ فرمایا، اس میں تم میری مدد کرو گے؟ عرض کیا، جی ہاں میں آپ کی مدد کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ کا حکم ہے کہ میں یہاں اس کا ایک گھر تعمیر کروں۔ اب باپ اور بیٹے نے مل کر اللہ کی بتائی ہوئی حدود اور پیمائش کے مطابق مکان کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیاد کی چنائی کرتے جاتے۔ جب بنیاد کچھ بلند ہو گئی تو ایک کونے میں حجر اسود نصب کر دیا گیا۔ باپ اور بیٹے دونوں کو یقین تھا کہ وہ ایسے مرکز کی بنیاد رکھ رہے ہیں جہاں سے اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا پیغام ساری دنیا میں عام ہوگا۔ جو ٹوٹے ہوئے دلوں، باہم متنفر گروہوں، بھٹکے ہوئے لوگوں اور بکھری ہوئی قوموں کو ایک نقطہ توحید پر جمع کرے گا، جو سینکڑوں ملتوں اور ہزاروں فرقوں کو مجتمع کرے گا، امت واحدہ کا مقام عطا کرے گا۔ مقصد کی اس بلندی کے پیش نظر باپ اور بیٹا دونوں کعبے کے گرد گھومتے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تعمیر کعبہ مکمل ہو گئی تو انسانی تاریخ کے ان دو عظیم پیغمبروں نے یہ دعا کی جو اپنے ضمن میں دنیا کے آخری رسول اور آخری امت کے ساتھ خاص نسبت عطا ہونے کی التجا لیے ہوئے تھی۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے پروردگار، بھیج ان میں سے ایک رسول جو انہی میں سے ہو، جو تلاوت کرے ان کے سامنے تیری آیتیں اور انہیں تعلیم دے کتاب و حکمت کی اور انہیں پاکیزہ کرے، بے شک تو زبردست ہے حکمت والا۔ دعا قبول ہوئی۔ آخری نبی کا اولاد اسماعیل سے ہونا طے ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ نسل اسماعیل میں وہی ایک نبی آئے گا جو ایک ہو کر بھی سب سے فائق ہوگا، جس کے ہاتھ پر دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے انقلاب کا ظہور ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا۔